السلام علیکم جی. ہمیں ذاتی طور پہ یہ علم ہے کہ یہ جو جھوٹ کا کاروبار تھا جس کا نام عمران احمد خان نیازی کی تبدیلی حکومت تھی، یہ کتنے بڑے جھوٹ پہ کھڑا ہوا ہے. تو آپ شاید اس کا یقین نہ کریں، لیکن ہمارا کام ہے کہ ہمارے ہتھے اگر ایک حقیقت چڑھ گئی ہے تو ہم بار بار دہرائیں تا آن کے آپ اس کے اوپر یقین کر جائیں. انہوں نے جو جھوٹ کا کاروبار شروع کیا تھا اس کے اندر لاکھوں لوگ انگیج کیے تھے. پہلے تو پاکستان کا فوج کا ISPR وہ پیسے بندوق کے زور کے اوپر حکومت سے وصول کر کے تو اس ٹیم کو دیتا تھا جو یہ والا جھوٹ کھڑا کر رہی تھی، اور اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے سروے ٹیمیں بنائی ہوئی. ہر شہر کے اندر سروے ٹیم ہے، PTI کے لوگ بھی اس میں انگیج کیے جاتے ہیں اور اپنی مرضی کے سروے کے رزلٹس جو ہیں وہ سینٹرل ڈیٹا بیس کو بھجواتے ہیں، جس کے نتیجے میں آپ کو بتایا جاتا ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ 86% عمران خان کی مقبولیت ہے. ٹھیک ہے نا. یہ کس طرح کا سچ ہے اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ایک صاحب ہیں IS صاحب تھے، اب تو خیر گرفتار ہو گئے ہوں گے، صاحب تھے ISI کے سویلین ملازم تھے، ان کا نام تھا ہدایت اللہ. اور ہدایت اللہ صاحب جو تھے ان کی ڈیوٹی لگائی اس وقت کے DGI جناب، یہ مطلب کہ عامر میر صاحب، گوگلی TV والے، ان کی خبر ہے. عامر میر صاحب وڈے پائی نے، ہاں آج کل بہتے وڈے ہو گئے نے، لیکن ویسے وڈے پائی نے، کشمیری پائی نے آپ نے. تو عامر میر صاحب نے خبر بریک کی ہے اپنے ذرائع کے حوالے سے کہ یہ جو صاحب تھے، اللہ آپ کا بھلا کرے، ہدایت اللہ صاحب، یہ ہدایت اللہ صاحب کی ڈیوٹی لگی کہ ذرا نا یہ جو عمران خان کے ارد گرد 2-3 خواتین پائی جاتی ہیں نا، گوگلی نہیں پنکی نہیں، گوگی کا اور پنکی کا دھیان رکھنا ہے. اس نے کہا آپ کو پتہ پھر ہمارے لوگ ٹرینڈ تو ہیں نا، اور وہ ہدایت اللہ بھی پھر ٹرینڈ آدمی تھا. اس نے جناب حق ہو کرتے ہوئے نا کسی طریقے سے پنکی کو اپروچ کر لیا، اور پنکی کو اپروچ کر کے کہا کہ کل نا رات آپ کی طبیعت خراب تھی، اور بنیادی طور پہ آپ نے چونکہ شام کو جو کھانا کھایا تھا وہ صحیح نہیں تھا، تو اس لیے آپ کی طبیعت خراب ہوئی. گوگی کہندی ہاں اے تے مینوں پتا سی یا صرف باجی نو پتا سی؟ پنکی کو باجی نو پتا سی، اینو کیوں پتا چل گیا؟ تو کوئی بڑا پہنچا ہوا. انہیں حق ہو، ہدایت اللہ نے اپنا حق ہو جاری رکھے. ٹھیک ہے، تو بڑا پہنچا ہوا ہے بابا لگتا. تو وہ جناب اس نے جا کے پھر بشرا بی بی کو بھی بتایا ہوگا کہ میں پہنچے ہوئے بابے نے مل گیا ہی ہم، پتہ نہیں فیض امید نے پہنچایا ہوا. فیض امید نے ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی نا، تو فیض امید نے پہنچایا ہوا تھا بابا ان تک، اور اس نے گوگی نے جا کے شور مچا دیا کہ پہنچے ہوئے بابے نے ملا ہی. اب تھا کیا، ہدایت اللہ صاحب اس سسٹم کے اوپر بیٹھ جاتے تھے، اور یہ خواتین جو سسٹم ان خواتین کی ایک دوسرے کی فون کال کو یا عمران خان کے ساتھ ان کی کمیونیکیشن کو مانیٹر کر رہا ہوتا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ فون پہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ جناب اے ہویا تو اے ہویا، یہ ہوا اور وہ ہوا. وہ اس میں سے باتیں چن لیتا تھا، چلاک اور کائیں آدمی تھا، تربیت یافتہ شخص تھا. تو وہ جب وہ پنکی کو اپنا گوگی کو ملتا تو اسے بتا دیتا کہ اچھا کل پھر تم نے وہ دوائی لے لی تھی. ظاہر اس نے فون پہ کسی سے کہا ہوگا نا، ہائے میرے پیٹ سے سول اٹھتا پیا، کوئی فلانی دوائی پھڑی لینا، تو کل تم نے دوائی لے لی. ظاہر ہے وہ تو وش گئی. ٹھیک ہے، اس نے تو وہیں پہ ڈھیر ہو جانا ہے، اس کو یہ بھی پتہ، حالانکہ وہ فون تھے جسوسی کہا دیا ہوتا تھا جی. واہ ہدایت اللہ، اس طرح کے افسر چاہیے ISI کو. ٹھیک ہے، میں تو بھی فین ہو گیا ہوں اس کا. تو اس کے بعد وہ بندہ جو تھا اس کے جو کہ بہت ہی، اگر آپ ایڈمنسٹریٹو لیڈر میں دیکھیے تو DGI وہ ٹاپ پہ بیٹھا ہوا ہے، ٹاپ سے نیچے والی سیڑھی پہ، اور یہ بالکل پہلی دوسری تیسری سیڑھی کا بڑا تھا. اور آپ دیکھیے اس کا کمال کہ اس نے ایسے گوگی کو شیشے میں اتارا، اور گوگی جو تھی وہ اس کی ریزن بنی، اس کی اپروچ بنی بشرا بی بی تک پہنچنے کی. اس نے بشرا بی بی کو شیشے میں اتارا، اور وہ اس طرح ان کی فون کے اوپر گفتگو سن کے اور اگلے دن حق ہو کرتے انہیں بتا دیا کرتا تھا. اچھا حق. اب ہوا کیا، اس کے ذریعے فیض حمید نے عمران خان کو تگنی کا ناچ نہیں، باندرنی کا ناچ نچایا، باندر کا ناچ نچایا، بندر کی طرح نچایا. وہ
اب ظاہر ہے کہ جب گوگی نے ملوا دیا تو پھر بشرا ڈائریکٹ ہو گئی اس کے ساتھ. تو بشرا جیسے ڈائریکٹ ہوئی, ہمارے دوست جو ہیں وہ منع سے ہیں, نور اللہ صاحب جو ہیں پیارے دوست ہیں ہمارے, بہت شریر بھی ہیں اور خوش ذوق بھی ہیں. اور مطلب کہ نور اللہ صاحب نے یہ خبر جو تھی میرا خیال ہے 6 دسمبر کو بریک کی تھی, 6 دسمبر کو, ہاں, کہ جناب پنکی کا پیر گرفتار ہو گیا. وہ ایسا جو ہدایت اللہ, ٹھیک ہے, پنکی پیر نہیں یہی سی, اس کا پیر ہدایت اللہ تھا جناب, کہ فیض حمید کی طرف سے ڈیوٹی پہ آیا ہوا تھا. یار اے دیکھو ٹوٹل داستان. اور فیض حمید صاحب نے جو پہلا کارنامہ ہدایت اللہ کے ذریعے سر انجام دلوایا کہ ڈی جی آئی کو, یعنی کہ اس وقت عاصم منیر صاحب ڈی جی آئی تھے نا, ان کو ہٹا باہر کیا اور خود کو اپوائنٹ کروا لیا براستہ اپنے سپر ڈوپر سب آرڈینیٹ کے. یار آپ دیکھیے کیا کمال کی شخصیت ہیں یار ہدایت اللہ صاحب, ٹھیک ہے, کس طرح انہوں نے اپنے باس کا ٹیل کیری کیا. یار باس کی بدنیتی اپنی جگہ کے اوپر, اس کا نان پروفیشنلزم اپنی جگہ کے اوپر, اس کی سیلفشنیس اپنی جگہ کے اوپر, لیکن آپ ہدایت اللہ کے پروفیشنلزم کو, اس کی مہارت کو, اس کے کمال کو, اس کے اپروچ کو ایک لمحے کے لیے بھی نظر انداز نہیں کر سکتے. وہ بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے, اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ادارے کے لیے قیمتی ہیرے ہوتے ہیں. تو خیر جناب, اس کے بعد معاملات چلائے ہی ایسے گئے کہ جو بات فیض حمید نے کروانی ہوتی وہ ہدایت اللہ کو ہدایت کر دیتا. ہدایت اللہ جا کے پنکی پیرنی کے کان میں پھونک دیتا, اور پنکی پیرنی کہندی رات میں خواب آیا. عمران خان کو بھی چاہیے تھا پوچھتا کہ ساری رات دال مل کے دونے پے رہے ہیں ایک کو جگہ تھے. دال وہ ساری دال نہیں ہوتی, وہ جسم پہ مل کے پڑے رہے ہیں ہم, اور باتیں کرتے رہے. تو سوئی کس وقت تھی جب تم نے خواب دیکھا ہے؟ پنکی پیرنی کہہ سکتی تھی مجھے سوتے جاگتے میں خواب آتے ہیں. تو وہ جناب میرا مطلب ہے اس نے کہنا مجھے تو خواب آیا. اب یہ بات ابھی توجہ طلب ہے کہ پھر یہ جو تقرری تھی اس کی عثمان بزدار کی, کیا اس کے اندر بھی ہدایت اللہ ملوث تھا یا نہیں تھا؟ یہ تو انویسٹیگیشن جو ہدایت اللہ سے ہو رہی ہے وہی لوگ اس سے پوچھ کے بتا سکتے ہیں کہ پھر یہ عثمان بزدار کی تقرری, اور پھر یہ جو شوگر مل مافیا کے ساتھ, اور کبھی گندم مافیا کے ساتھ, اور کبھی کسی مافیا کے ساتھ جو مل کے دہاڑی بازیاں جو تھیں, کیا وہ بھی ایسے ہی ہوتی تھیں؟ کیا یہ جو گندم کی سمگلنگ یہ کروا کے افغانستان اور پاکستان میں بحران پیدا کر دیا کرتا تھا؟ اب تو دسمبر جنوری والا بحران ہے نا, فروری کے اندر گندم آنا شروع ہو جائے گی, آٹے کے ریٹ گر جائیں گے. یہ تو ہر سال ہوتا ہے, اس دفعہ بہت مہنگی تھی گندم. اس وقت عالمی منڈی کے اندر 7,000 سے لے کے 7,800 روپے من گندم کی قیمت چل رہی ہے. تو ظاہر ہے جنہوں نے گندم کی سمگلنگ روکنی ہے وہ بارڈر پہ یہ کام نہیں کرتے ہیں, وہ جو ہیں, اب میں اس سے آگے کہوں گا تو پھر مارا جاؤں گا. تو بہرحال وہ کام نہیں کرتے. تو پھر گندم جو ہے, جو کہ آپ کی اور میری حکومت نے ہمیں کم نرخوں پہ آٹا فراہم کرنے کے لیے سٹور کی ہوتی ہے, وہ گندم وہاں سے تو جاری ہوتی ہے, لیکن وہ یہاں پہ پسنے کی بجائے وہ افغانستان چلی جاتی ہے, وہ تاجکستان چلی جاتی ہے, وہ ازبکستان چلی جاتی ہے, وہ مطلب کہ ترکمانستان چلی جاتی ہے, وہ یہاں پہ نہیں رہتی. ٹھیک ہے, تو آپ کو اور میری سبسڈی جو ہے وہ کابل میں, کندھار میں, آستانہ میں اور ادھر بیٹھے ہوئے بندے کھا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تاشقند میں, بخارا میں, وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ کھا رہے ہیں. وہ سبسڈی جو آپ کو اور مجھے ملنی چاہیے تھی, یا پھر راستے میں لانے جانے والے سمگلر کھا رہے ہیں. تو اب اتنی مہنگی گندم جو ہے عالمی منڈی کے اندر 7,800 روپے پر مانڈ ہے, اور ہمارے ہاں تو ابھی 4,800 پہنچی ہے, تو لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں. ابھی تو 7,800 پہ جانی ہے عالمی منڈی کے. اگر 2 مہینے کے اندر گندم نہیں پہنچتی, جو کہ نہیں پہنچنے کا امکان, کیونکہ ایڈی مہنگی گندم رہے سرکار, اور ویسے بھی اب آنے میں دیر بہت لگے گی عالمی منڈی سے, تو انتظار کرے گی سرکار کے. جس طرح گیس کا انتظار کیا انہوں نے کہ LNG مہنگی نہیں خرید سکتے بھائی, تو نہ خریدو, چپ کر کے جتیاں کھاؤ. تو یہ گندم والے مسئلے کے اوپر بھی سر نیچے کر کے جتیاں کھاؤ پوری. چاچو کو یہ پالیسی لگتی ہے مجھے, لیکن پیسے مطلب اتنی مہنگی بھائی خرید سکتے ہیں, لیکن اتنی مہنگی نہیں خرید سکتے یار, ایک لمٹ ہوتی ہے نا. ہاں, تو اگر سر گندم نہیں خریدنی تو کم از کم وہ جو بارڈر کے اوپر
ٹرک کو سائن کر کے پرلی طرف جانے کی اجازت دے رہے ہیں، ان کی منت کر لیں کچھ دیروں کے لیے کہ یار اس ملک کے اندر آپ کے بھی بچے رہتے، ٹھیک ہے، ہمارا نہیں، اس قوم کا نہیں، اس ملک کا نہیں جس نے آپ کو وردی پہنائی ہے، یہ مقام دیا ہے، یہ کھڑا کیا، اپنے بچوں کا ہی دھیان کر لو یار، کو تھوڑا سا خدا کا خوف کر لو۔ لیکن ہدایت اللہ کمال اللہ ٹھیک ہے، کمال است، ہدایت اللہ کمال است۔ ہدایت اللہ نے ایک انسٹرومنٹ بن کے، جس طرح بشرا پیرنی کے ذریعے جناب عمران احمد خان نیازی جو ہیں ان کو باندرنی کا ناچ نچایا ہے، دیٹ از کمال است۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہدایت اللہ یار یہ تم نے گوشت کیا جلوایا ہے، میرا مطلب یہ جو گوشت اور وہ گڈیاں اور وہ سارے، اس کے اوپر ہدایت اللہ صاحب نے کہا کہ میں کلّا ہوتے تھوڑی سا تو پتہ نہیں کتھوں کے وہاں کے انہوں نے جادوگر اکٹھے کیے ہوئے تھے۔ یہ مطلب کہ جو بات ہم تک پہنچائی گئی ہے کہ یہ مرغیاں، زندہ مرغیاں جلوانا، یہ بنی گالہ کو جاتے ہوئے سڑک کے دونوں کناروں کے اوپر وہ سرخ رنگ کے، سبز رنگ کے، پیلے رنگ کے، کالے رنگ کے پٹیاں بندھوانا، اور یہ جو ہے گڈے وہاں پہ مختلف درختوں کے اوپر ٹنگے ہونا جن کے اندر سوئیاں چبھوئی گئی تھی۔ یہ ان کا کہنا تھا کہ یہ ان کا کام نہیں تھا، اس کے لیے انہوں نے کوئی اور پارٹیاں، کوئی 2-3 اور پارٹیاں بھی تھیں جو کہ تب سے غائب ہیں جب سے عمران احمد خان نیازی اقتدار سے جلا وطن کیے گئے ہیں۔ تو بہرحال یہ تھا جی وہ جھوٹ کا کاروبار جو کہ فیض حمید نے رچایا ہوا تھا۔ بظاہر سٹوری کا رخ جو ہے وہ فیض حمید کی طرف موڑ دیا گیا ہے، اور کیونکہ ابھی تک یوتھیے جو تھے اور ان کی جو پوری بریگیڈ جو تھی وہ صرف گالیاں بک رہی تھی جنرل لٹائر قمر جاوید باجوہ مجزلہ اللہ تعالیٰ کو، اور اب ماشاءاللہ ان کے ساتھ ساتھ وہ فیض حمید کو بھی کھڑا کریں گے اور ان کی بھی شان اقدس کے اندر گستاخی کریں گے۔ انگریزی کا محاورہ ہے کہ مانسٹر جو ہے وہ اپنے کریٹر کو سب سے پہلے کھاتا ہے۔ یہ جو آپ کو اور مجھے گالیاں بکنے کا جو انسٹرومنٹ انہوں نے تیار کیا تھا، یہ 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ کے ڈاگیز، یہ تیار کر کے گروم کر کے، اور جو ان کے سامنے بات کرتا تھا اس کے اٹھا کے کمر کے اندر تشدد کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، یہ جو انہوں نے تیار کیا تھا یہ مانسٹر، یہ فیض حمید اور قمر باجوہ تمہاری طرف واپس پلٹ رہا ہے۔ ہم جل تو گئے لیکن قتیل شفائی کا جی شعر آخر جو آتے ہوئے میں انجوائے کر کے تو یہ شعر آپ کو سنا رہا ہوں، اور آپ نے میری اس انجوائمنٹ کو محسوس کرنا ہے۔ ہم جل تو گئے لیکن چنگاری اٹھی ایسی، ہم جل تو گئے لیکن چنگاری اٹھی ایسی، اٹھتا ہوا ظالم کے گھر سے بھی دھواں دیکھا۔ بھئی یہ جو ظالم کے گھر سے دھواں اٹھنے کے امکانات پیدا ہو رہے ہیں نا، اس میں نا حق 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 مزہ بڑا آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔